السلام علیکم. جی جی میم جی ٹھیک ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں جی حضرت ایسے نہیں کیجیے. چھتالیس چاند کی 6-5-45-21-11-23 سورہ حدید. امروہہ کی ایک نیک ڈاکٹر صاحب کی واقعی ہے. جناب ایک کلفی والے جس کی کلفی کا جواب نہیں، لیکن اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بولے، پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمیں اب تک کوئی بزرگ نہیں مل پائے کہ جن سے پیار کی آخر اب تک کیوں نہیں. عزیز الرحمان صاحب آ گئے؟ نہیں ہے آئے نہیں لیٹ آتے ہیں. نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا آئے نہیں ایسا سے کاٹ تو آیا دیکھا تھا میں دیکھا. نہیں آپ ابھی جو آ رہے ہیں آپ نے دیکھا اس سے بیٹھے رہیں گے جی بیٹھے رہیں گے. پوچھیے گا کمال الدین سے کمال الدین کا ڈیری صاحب
مدرسے میں پسند نہیں اللہ تعالیٰ الف نون زائدہ الالف والنون المعدودتان من اسباب منع الصرف. الف اور نون جو دو معدود ہیں غیر منصرف کے اسباب میں. الف نون یہ دو معدود کیا ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے. اور تسمیانی مزیدتین لأنهما من الحروف الزائدة اور ان دونوں کو نام رکھا گیا مزید کیونکہ یہ حروف زائدہ یعنی ان کو کہا جاتا ہے الف نون زائدہ دان. تو زائدہ دان کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ ان دونوں میں جو الف ہوتا ہے اس کلمے میں الف نون وہ دونوں زائد ہوتا ہے. وتسمیان مضارعتین ایضا لمضارعتهما للالف التانیث في منع دخول التانیث علیہما وللنحاة خلاف في أن السبب لهما لمنع الصرف إما لكونها مزيدة. اچھا اور کیا ہے الف نون زائدتان اور ان دونوں کا نام رکھا گیا یہ کیا لکھا ہوا ہے مضارعتین کے بعد ایضا جی بیٹا وہاں میں نے بس ایضا ایضا زائدتان یہ مؤنث زائدتن کی جمع زائدتن کا تسنیہ زائدتان. تو اب یہاں پر یہ جو زائدتان ہے کون زائدتان الف اور نون الف نون زائدتان. اب یہ زائدتان میں جو خاص اوپر کیوں آ رہی ہے مؤنث کی مؤنث کی علامت ہے. وتسمیان مضارعتین ایضا بالمضارعتین وللالف التانیث في منع دخول التاء التانیث علیہما. فرماتے کہ دیکھیے جو زائدتان ہیں جو آپ کا غیر منصرف کی علامت مان رہے ہیں تانیث کی علامت مان رہے ہیں تو یہ تانیث کی وجہ سے الف جو تعلق زائدہ تعلق اس پر آپ نے مثال کیا کہ الف کے ساتھ آپ نے زائدتان کا لفظ استعمال کیا جو تا آ رہی ہے تا کی علامت ہے تانیث تانیث والا کلمہ تانیث والا صیغہ کیوں لا رہے ہیں الف اور نون کے ساتھ کیا کیا زائدتان کے زائد آدمی کیسے کہ الف نون زائدہ زائدن کا تسنیہ زائدانی اور زائدتن کا تسنیہ زائدتان. فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ الف نون جو ہے وہ دونوں مؤنث ہیں اور ان کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ہم زائدتان لا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. وللنحاة خلاف في أن سببتهما یا سببیتهما لمنع الصرف اما لكونهما مزيدتين وفرعيتهما للمزيد عليه واما لمشابهتهما للالف التانيث. اور نحات کا اہل نحات کا اختلاف اس سلسلے میں کہ ان دونوں کی سببیت غیر منصرف کے لیے یا تو ان دونوں کے زائد ہونے کی وجہ سے اور ان دونوں کی فرعی و مزید علیہ اور یا ان دونوں کی الف تانیث کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے. فرماتے کہ دیکھیں الف نون زائدتان یہ غیر منصرف کی علامت ہے. سوال یہ کہ الف نون زائدتان یہ غیر منصرف کی علامت کس وجہ سے؟ تو فرماتے کہ اہل نحات کا اس سلسلے میں اختلاف میں بھی دو اقوال ہیں.
بعض حضرات کہتے ہیں کہ غیر منصرف کا سبب بننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ مزید ہیں، زائد ہیں، الف نون زائد ہیں، اور اس زیادتی کی وجہ سے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب غیر منصرف کی علت اس لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کو الف تانیث کے ساتھ مشابہت، الف تانیث کے ساتھ، الف تانیث کون سا ہے؟ کون سا الف تانیث؟ الف تانیث کے ساتھ مشابہت ہے، اور الف تانیث سے مراد کون سا الف ہے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ، قبلا اور حمرا۔ تو دیکھیے الف نون زائدتان غیر منصرف کی علت، سوال یہ ہے کہ یہ الف نون زائدتان اس بنیاد پر غیر منصرف کی علت، تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں اہل نحات کا اختلاف ہے، تحقیقین کا اختلاف ہے۔ بعض نحویین یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کلمے میں الف نون زائد ہونے کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے قوت پیدا ہو گئی، اس وجہ سے غیر منصرف کی علت ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الف نون زائدتان کو الف تانیث کے ساتھ مشابہت ہے، جس طرح اس تانیث میں الف تانیث ہوتا ہے اور اس تانیث کی وجہ سے وہ غیر منصرف کی علت بنتا ہے، اسی طرح اس کلمے میں الف نون ہے، الف ہے، اور اس الف کو تانیث کے ساتھ مشابہت ہے، اس مشابہت کی وجہ سے الف نون کو بھی غیر منصرف کا سبب اور غیر منصرف کی علت قرار دے دیا۔ والراجح والقول الثانی، اور راجح و قول ثانی، دو قول ہیں۔ فرماتے کہ راجح قول یہی ہے کہ الف نون زائدتان کے غیر منصرف کی علت بننے کی وجہ یہ ہے کہ الف نون کو الف تانیث کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا بس کہ اگر یہ سوال آ گیا آپ کی عبارت میں کہ الف نون زائدتان کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے، غیر منصرف کی علت بننے کی وجہ کیا ہے، تو آپ بس یہ دیکھیے کہ راجح قول یہ ہے کہ چونکہ الف نون کو الف تانیث کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، اس مشابہت کی وجہ سے الف نون جو ہے غیر منصرف کی علت اور سبب۔ سوال جو ہوگا 1.5 لائن کا ہوگا یا آدھے لائن کا ہوگا سوال، لیکن آپ کا جواب بھی آدھا لائن کا اور آسان ہے۔ اگر آپ غور سے سبق سنیں تو آپ کی 2-4 سوال آرام سے حل ہیں، آپ کو الگ سے پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے پوری کتاب۔ اسے جہاں جہاں آپ کی نشاندہی کی جائے آپ ذہن میں رکھیں اور نشان زد کریے اس کو، اگر آپ رکھو آپ ہی کیا کوئی بھی نہیں کرتا، پھر ہم بھی بھول جائیں گے اور آپ بھی بھول جائیں گے۔ اب ایسا نہیں کہ مثلا یہ نہیں کہ ہم ہی پرچہ بنائیں گے تو یہی لکھیں گے، یہ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے، وہ تو بہت ہی کہ ہم بنائیں گے کون بنائے گا، اور کتنی مرتبہ ایسا تھا کہ ہم ہی بھول جاتے کیا بنائیں، کتنے یہ ہوتا ہے کہ کل پرچہ اور آج ہمیں ملتا ہے کہ بھائی پرچہ بناتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، تو آدمی بس بھی جلدی بناتا ہے، سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، آئی بات ہے۔ لیکن پھر بھی جو نشان نہیں کی جا رہی ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جو پچھلے سال کے تجربے ہوا ہے پرچے یا اور مدرسوں کے جو پرچے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں، آسان سے آسان بنایا جاتا ہے، لیکن بچہ جب تیاری نہیں کرے گا آسان سے آسان تو اس کی مشکل سے کچھ کیا کرے آدمی۔ اب اگر یہاں سے پہلا سوال آ جائے تو آدمی آپ ایک دم یہ دیکھ کر گھبرا جائیں گے، تو اتنی آگے سے پہلا سوال ہے، یعنی بچوں کا معیار یہ ہے کہ اگر 200 صفحے سے کے بعد آ رہا ہے پہلا سوال تو مشکل ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سوال ہے کیا، سوال چاہے 200 صفحے سے آ رہا ہو یا 500 صفحے سے آ رہا ہو، اس سے کوئی تعلق مشکل اور آسان کیا 200 صفحوں کے بعد کوئی آسان عبارت نہیں آتی، لیکن بچوں کا ایک ذہن بنایا ہوا شیطان نے کہ اگر شروع میں سے آ رہا تو آسان ہوگا، آخر میں سے آ رہا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اب اگر قرآن کا آپ سے عبارت وہ کرنے لگے کوئی استاد حافظ صاحب، قرآن آپ حافظ اور آپ سے قرآن کے آخر سے پوچھ لیا جائے پڑھو بھائی سورہ ناس، تو آپ گھبرائیں گے، قرآن کے آخر سے پوچھ لیا گیا ہے، یہ تو بہت خطرناک ممکن ہے، ہوتا نا بھیا یہ تو شروع سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، تو آخر سے پوچھ لیں، کتاب ہی کھولتے یوں کھول دیں، تو اب آپ بتائیے کہ اگر قرآن کو یوں کھول دے اور سورہ ناس آ جائے کہ بس سورہ ناس پڑھو تو وہ ڈرے گا، حالانکہ سب سے آخری سورت ہے، اور اگر شرح جامع کا بالکل آخری سے ہی بول دیا جائے کہ یہ دیکھو تو آپ ایک دم ڈرے، آخری معلوم یہ ہوا کہ آخری ہو یا شروع ہو، شروع اور آخر سے کچھ نہیں ہوتا، شروع اور آخر پر موقوف نہیں، آسان و مشکل ہو، وہ تو عبارت ہو موقع، عبارت کیسی، شروع کی عبارت آپ مقدم میں دیکھ دیں کتنا مشکل ہے، ترجمہ ہی مشکل ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ان سب باتوں کو جو بتائی جائے ذہن نشین کیجیے، نشاندہی کیجیے، سالانہ امتحان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناکام خدا نہ
اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اگر 2 کتابوں میں فیل ہو جاتے ہیں بچے شاید اخراج ہو جاتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پورا پڑھ لیجیے, ورنہ اور پھر ششماہی میں تو تھوڑا بہت آدمی کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, منت سماجت کا حضرت پاس کر دیجیے گا. سالانہ میں تو ملاقات کا بھی ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اتنی خوشی ہوتی ہے بچوں کو گھر جانے کی اور جلسے کی کہ وہ کہتے ہیں بھیا اللہ کی شکر ہے. اور استاذوں کو بھی اتنی محنت اور مصروفیت ہوتی ہے رمضان کی بھی, چندے کی بھی, بھیا سب سے زیادہ چندہ ہوگا رمضان. پھر یہاں تھوڑی چندہ ہوتا ہے. یہاں مدرسے کا چندہ جو تو ارے بھیا چندہ تو چندہ ہے بس, اب اپنا جو رکھیے مدرسے کا تو کیا رکھیں. دیکھیے ہم اس یہاں کے استاذ کی بات نہیں کر رہے, ہم مطلقاً ایک بات کرتے ہیں کہ سالانہ امتحان میں ہر ایک کو فکر ہوتی ہے, کسی کو رمضان میں سنانا ہے, کسی کو ملیشیا جانا ہے, کسی کو آسٹریلیا جانا ہے, کسی کو مالدیو میں. آ جائے سمجھ رہے سب یہی ہوتا ہے. اب ہم ایک دفعہ عمرہ کرنے جا رہے تھے رمضان میں, تو ہمیں ہمارے ایک ساتھی مل گیا جونیئر, وہ بھی جا رہا اسی ہوائی جہاز میں. ہم نے کہا بھیا کہاں جا رہا ہوں, عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کہ نہیں بھیا ہمارا جو جہاز تھا وہ تھا سعودی عرب جانا تھا, لیکن دبئی رک کر, دبئی رکیں گے 2-4 گھنٹے, پھر ہمارا دوسرا جہاز سعودی عرب. ہم نے بھیا کہاں جا رہے ہو, بولے بھیا مالدیو جا رہا ہوں. مالدیو نہیں, مالدیو نہیں ہے, موریشس. موریشس ہے ساؤتھ افریقہ, افریقہ کے پاس ہے, بہت دور ہے. موریشس بہت اچھی جگہ ہے, افریقہ میں ہے. کیوں جا رہے ہو بھیا, سنانے جا رہا ہوں. بھیا تمہارے گاؤں میں نہیں کوئی مسئلہ, تم موریشس جا رہے ہو سنانے. سمجھ. تو بہرحال یہ سب ٹینشن ہوتی ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کہیں جانا. اچھی بات ہے, جائیں, مسلمانہ نہیں کرے, لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ سالانہ امتحان میں دماغ سب کے آؤٹ ہوتے ہیں. سمجھ نا, بچہ بھی کہیں جانے کی تیاری, مسافر کے جانے والا, بس جو دیکھا کر دیا. سمجھ نا, وہاں پر آپ منت سماجت نہیں کر سکتے, حضرت سے ملاقات کرنے, حضرت تھوڑا خیال فرمائیں, اس کو بیان کرا.